السلام علیکم فرینڈز، پاکستان کے پہلے مقامی ایئر لانچ اینٹی شپ کروز میزائل کے کامیاب ٹیسٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ایئر لانچ اینٹی شپ کروز میزائل کی پاسبل کیپیبلٹیز اور اس کو لانچ کرنے والے پلیٹ فارم کو بھی تفصیلاً ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میزائل کی بنیادی خصوصیات اور اس پر استعمال کیے جانے والے گائیڈنس سسٹمز کو بھی تفصیلاً ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان نے آج پہلی مرتبہ اپنے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ایئر لانچ اینٹی شپ کروز میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پاکستان نے تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کو اینٹی شپ رول میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ فائر کیا ہے، جس نے کامیابی سے اپنے سرفیس ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا۔ حالیہ ٹیسٹ سے متعلق جاری کردہ ویژولز میں تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کو سطح سمندر کے بالکل قریب فلائی کرتے ہوئے اپنے ہدف کو ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بناتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا ملکی سطح پر تیار کیے جانے والا تیمور ایئر لانچ کروز میزائل اس سے پہلے پاک فضائیہ کی جانب سے ایئر ٹو گراؤنڈ رول میں بھی ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس میزائل کو اینٹی شپ رول میں بھی ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ گو کہ پاک نیوی کی جانب سے جاری کردہ ویژولز میں تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کو اس میزائل ٹیسٹ میں فائر کرنے والے پلیٹ فارم کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم ممکنہ طور پر یہ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ یا پھر فائٹر ایئر کرافٹ ہو سکتا ہے جس نے اس میزائل کو لانچ کیا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاکستان نیوی ایئر فورس سے کوارڈینیشن میں پاک فضائیہ کے زیر استعمال میراج فائٹر ایئر کرافٹ کو اینٹی شپ رول میں ماضی میں بھی استعمال کرتی رہی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ ٹیسٹ بھی میراج فائٹر ایئر کرافٹ سے لانچ کر کے اینٹی شپ رول میں ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ گو کہ اس میزائل ٹیسٹ میں تیمور ایئر لانچ اینٹی شپ کروز میزائل کی مزید ڈیٹیلز یعنی رینج اور سپیڈ ڈسکلوز نہیں کی گئی، تاہم یہ ایک سب سونک ایئر لانچ اینٹی شپ کروز میزائل ہے اور اس کی متوقع رینج 300 کلومیٹر ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستان اس میزائل کو ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے بھی 290 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ مختلف دفاعی نمائشوں میں اتحادی ممالک کو ایکسپورٹ کے لیے شوکیس کر چکا ہے۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا اس سے پہلے جو ایئر ٹو گراؤنڈ ویریئنٹ متعارف کرایا گیا ہے اس کی رینج 600 کلومیٹر بتائی گئی ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اینٹی شپ رول میں اس میزائل کو کس رینج پر ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کی ریکوائرمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات بسوخ سے کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ میزائل نیئر فیوچر میں اینٹی شپ رول میں بھی 500 یا اس سے زائد کلومیٹر کی رینج پر اینٹی شپ رول میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اب ہم اس میزائل کی بنیادی خصوصیات اور خاص طور پر اس میں استعمال ہونے والے گائیڈنس سسٹم کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل پاکستان کی جانب سے مقامی ریسورسز سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیے جانے والا ایک جدید سٹینڈ آف ویپن ہے جو نہ صرف زمینی اہداف بلکہ سمندر میں موو کرتے ہوئے نیول ایسٹس کو بھی انتہائی درستی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ایئر ٹو گراؤنڈ ورژن کی رینج 600 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، جبکہ ممکنہ طور پر اس کے اینٹی شپ ورژن کی رینج بھی 500 کلومیٹر ہو سکتی ہے، جس کے باعث اس ایئر لانچ کروز میزائل کو فائر کرنے والا پلیٹ فارم دشمن کے فضائی اور بحری دفاعی نظام کے حدود سے باہر رہتے ہوئے حملہ کر سکتا ہے۔ اگر اس میزائل کے اینٹی شپ ورژن کی خاص طور پر بات کریں تو اس میزائل کی سب سے نمایاں اور ڈیسائسو کیپیبلٹی اس کا امیجنگ انفراریڈ یعنی IIR سیکر ہے، جو جدید نیول وارفیئر میں گیم چینجر سمجھا جاتا ہے۔ فرینڈز، امیجنگ انفراریڈ سیکر روایتی ہیٹ سیکنگ سسٹم سے کہیں زیادہ ایڈوانس سمجھا جاتا ہے۔ یہ عام انفراریڈ میزائل جو صرف ہیٹ امیشنز کو فالو کرتے ہیں، اس کی بجائے امیجنگ انفراریڈ سیکر ہدف کی مکمل حرارتی تصویر یعنی امیشن امیج بناتا ہے اور اسے پہلے سے محفوظ ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کر کے درست طور پہ شناخت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میزائل صرف کسی بھی ہیٹ امیشنز کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ مخصوص ویسل اور اس کے اہم حصوں جیسا کہ برج، انجن روم یا ریڈار سسٹم کو نشانہ بناتا ہے۔ یہی صلاحیت اس قسم کے میزائل کو نہ صرف لیتھل بلکہ انتہائی ایفیکٹو بناتی ہے۔ نیول وارفیئر میں اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر سے تقریباً محفوظ رہتی ہے۔ ریڈار گائیڈڈ میزائلز کو دشمن جیمنگ یا ڈیکوائے کے ذریعے گمراہ کر سکتا ہے، لیکن امیجنگ انفراریڈ سیکر چونکہ کسی سگنل کا اخراج نہیں کرتا اور خود صرف
हदफ की हीट एमिशंस पर इन्हिसार करता है, इसलिए इसे जैम करना इंतहाई मुश्किल होता है। इसके अलावा चूंकि ये टर्मिनल फेज में साइलेंटली काम करता है, इसलिए दुश्मन के वेसल्स को बहुत कम वक्त मिलता है कि वो अपने दिफाई निज़ाम जैसा कि क्लोज इन वेपन सिस्टम्स या दीगर सॉफ्ट किल सिस्टम्स को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा समुद्री माहौल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो जाती है, क्योंकि समंदर का दर्जा हरारत निस्बतन यकसा होता है और यहाँ वेसल वाज़े तौर पर नुमायां हो जाता है। इससे हदफ की शनाख्त में गलती के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। जदीद इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम्स फ्लेयर्स, क्लाउड या दीगर हीट एमिटिंग डिवाइस के तरीकों को भी मुस्तरद करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे मिसाइल अपने टारगेट लॉक को बरकरार रखता है और हदफ तक पहुंचने के इम्कानात मजीद बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का फ्लाइट प्रोफाइल भी इसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये कम बुलंदी पर सी स्किमिंग करते हुए परवाज करता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जबकि मिड कोर्स में इनर्शियल नेविगेशन और GPS जैसे नेविगेशन सिस्टम्स इसे दुरुस्त हदफ तक पहुंचाते हैं, जबकि आखिरी मरहले में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर हदफ को लॉक करके इंतहाई दुरुस्त हमले को यकीनी बनाता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की असल ताकत इसके स्टेल्थ प्रोफाइल, एक्यूरेसी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के खिलाफ मज़ाहमत में है, जबकि इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इसे रिवायती एंटीशिप मिसाइल के मुकाबले में एक लेटेस्ट और निस्बतन ज्यादा रिलायबल वेपन बनाता है, जो पाकिस्तान के लिए बहीरा अरब और बहर हिंद में एक इफेक्टिव और रिलायबल मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हालिया टेस्ट की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की तरफ से जहां तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को मुतवक्के तौर पर एयर टू ग्राउंड रोल में पहले ही इंडक्ट और इस्तेमाल किया जा रहा है, वही मुमकिन तौर पर आने वाले अरसे में इसको एंटी शिप रोल में भी फॉर्मली इंडक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तैमूर एयर लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान को रिवायती डोमेन में रहते हुए एक एडवांस्ड और हाईली इफेक्टिव स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करता है, जो किसी भी किस्म के रिवायती थ्रेट से निपटने के लिए निस्बतन कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल वेपन ऑफ चॉइस है। आपकी इस डेवलपमेंट तैमूर एयर लॉन्च एंटीशिप क्रूज मिसाइल की सलाहियतों और इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।